انسان کی سب سے بڑی طلب عزت نفس ہوتی ہے، سب سے بڑی۔ جانوروں کی طلب عزت نفس ہوتی ہے۔ جب بیلوں کا زمانہ تھا، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، میں تمہیں اپنے گھر کی گل سنا رہا ہوں۔ میرے والد نے ڈاکٹر بلایا، اس سے کہا جی میاں صاحب ان تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، نہ کہا چلو کچھ تک کرو میں ٹیکٹ ہوگ دیتی، وہ پھر بھی چارہ نہیں کھا رہا۔ پھر ایک دیسی حکیم تھا، میرے والد صاحب نے وہ نوکر کو بھیجا، اس وقت یہ راستے نہیں ہوتے تھے، گھوڑا بھیجا، گھوڑے پر اٹھا کے لایا۔ اس نے ایسے دیکھا، مجھ سے ابا جی سے کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ کہا جی اے ہے دیتو کسائی، نوکر تھا۔ اوئے دیتے آ اللہ دیتا بریا، اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، لتر لایا تے 5-7 دے سر تے مارے، ٹھا ٹھا ٹھا، کہ جی ہن پٹھے پاؤ۔ پٹھے پا تو انہیں کھانے شروع کر دی۔ ابا جی پوچھو اے حکیم صاحب ایک ہی چکر ہے؟ کہا جی اس کدائیں اینوں سوٹی ماری ہے تے وہ وٹ کھا گیا ہے، وہ دی عزت نفس تے چوٹ پئی ہے۔ جس نے دیکھا لتر پائے کہ میرا بدلہ ہو گیا، اس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، سنا ہے نہیں ہے۔ عزت نفس سب سے بڑی طلب ہے۔ آج پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت ذلت کی پستیوں میں گری پڑی، اور ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے پاؤں کی خاک چاٹ رہی ہے، ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ وہ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ جب اللہ کو ساتھ لیا ہوا تھا تو یہ نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی کرے۔ مجھے شاعری کا ذوق ہے اللہ کے فضل سے، انگلش بھی، اردو بھی، فارسی بھی، عربی بھی، چاروں زبانوں کی شاعری پڑھی۔ اقبال جیسا پیغام دینے والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ پیغام شاعری میں اس سے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں شاعری میں، لیکن پیغام دینے میں اقبال سے بڑا کوئی نہیں، کہیں نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو کیوں سب سے بڑی عزت نفس ہوتی ہے، اللہ نے چھین لی اور ہمیں یہود و نصارہ کا نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا۔ ان میں ان کے سامنے اللہ خوشامد بھی چھوٹی پڑ جاتی، ایڈے خوش آمدی بن۔ سب سے بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے، بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت کے۔ تو میں نے ایک فوٹو دیکھی، ادھر وہ امیر خلیفہ کی کچی قبر تھی اور ادھر برج خلیفہ تھا۔ میں کہا چاچا خلیفہ آج تینوں بڑا پتہ لگتا پہ ہوئے گا کہ جڑا تو مال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نے حساب دین دی واری لاگ تینوں پتہ جاوے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ جانتا ہے۔ تم کبھی افریقہ میں گئے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پتے کے گرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں تو وہ جنگلوں والے ملکوں میں پھرا ہوں نا، جنگلوں کے اندر سے گزرا ہوں، ان درختوں نے ویکھ کے یا اللہ ایک پتا بھی گرے تو تو جانتا ہے۔ چلو پتا تا وڈی شے ہے، اور سنو، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، اندھیری، گھنگور گھٹا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر ایک چونٹی چل رہی ہو، وہ خود بھی کالی ہوتی ہے، اور ایک چل رہی ہے یا کروڑوں چل رہی ہیں یا اربوں چل رہی ہیں، بول بے شمار چل رہی ہیں۔ آپ کا میرا رب عرشوں سے یہ کہہ رہا ہے
میں چیونٹی دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میرے بندو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹی کے حقیر پاؤں سے جو لکیر پتھر پہ پڑی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنا طاقتور اس کا قبضہ ہے۔ حل تعلم لہ، اوئے ہوئے ہوئے کیا آیت ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا پالنے والا، واستبر لعبادتہ، ڈیوٹی دے اس کی، جو روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کو الگ ہم تو اپنے مدرسے میں شیلڈ دیتے ہیں، جو بچے سارا سال ناغہ نہ کریں ہم ان کو شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جو استاد سارا سال ناغہ نہ کرے شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، تجھے پتہ نہیں دین دے ہوگا نہیں دین دے، اللہ ہی جانے۔ تو رب السماوات والارض، ایک ہی ہے زمین آسمان کا رب اللہ، واستبر لعبادتہ، اس کی ڈیوٹی دے، غیر حاضری نہ کر۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، یہ ہے جیسے کوئی بے وقوف متکبر لوگ کہہ دو تمہیں نہیں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں، تو یزید بن محلب بن ابی صفرہ، یزید وہ نہیں کربلا والا، یزید محلب بن ابی صفرہ بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ان کا بیٹا عراق کا گورنر تھا، وہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے۔ جب وہ مالک بن دینار کے قریب سے گزرا وہ بیٹھے رہے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اول تیرا ہے ایک نطفہ، اور آخر تیرا ہے ایک مردار گلا سڑا بدن، اور درمیان میں ہے تو پیشاب پخانے کا ٹوکرا، تو ہور میں تینوں کی دساں؟ تو وہ بجائے ناراض ہو کے کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ تو وہ کہا تو جاندا نہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حل تعلم سمیہ، وہ تو انہوں پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، زمین والو بتاؤ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ مشرق مغرب شمال جنوب والو بولو، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، مچھلیوں، پرندوں، پروانوں بتاؤ، مچھروں مکھیوں بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو؟ کمال ہے، کیا ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید وہو بکل شیء علیم۔ اور میرے رب نے، میرے حبیب نے اول آخر ظاہر باطن کی تشریح کی۔ یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اول کی پہل تو ہوتی ہے، زیرو سے اول ہوتا ہے، کہا تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اور آخر کا اینڈ ہوتا ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ، تو وہ آخر ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں۔ اور بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو ایسا پوشیدہ ہے کہ تجھ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اوے کنڈی لا دیو، کنڈی لا دیو، پردے سڑ دیو، کٹ بوتل کٹ، تین آدمی بیٹھے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو کنڈی تا لا لئیے، پردے بھی سٹ لین، پر چوتھا میں تیرے نال بیٹھا۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر این المفر، کدھر بھاگو گے؟ میری آنکھوں سے کہاں چھپو گے؟ جو چیونٹی کے کالی رات میں کالے پتھر کالے پہاڑ پر حقیر ٹانگوں سے چلنے والی اس لکیر کو دیکھتا ہو تو طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا۔ اپنی طاقت بتاتا ہے،
کہ میرا قبضہ کیسا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے میں نے تھاما ہوا ہے. ولا ان زالتا ان امسکہما الا من بعد، میں ہاتھ پیچھے کر لوں تو سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہیں موت دے دیں، یحیی و یمیت. پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کو حیا کا سرما لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا. گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے. گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے. اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا. اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے، اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے.